اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی حضرت سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا احترام فرماتے ہیں۔ میرے نبی اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، میرے نبی نے دیکھا سامنے سے بوڑھی عورت آ رہی ہے، اور تو سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اپنے دامنوں میں باندھ کے لے جانا میری تقریر کو، اور شاید اللہ تمہیں توفیق دے دے تو اپنی ساسوں کی عزت کر لو، تمہاری بہویں تمہاری عزت کریں گی، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے تم آج اپنی ساس کو مارو گی چونکہ تم جوان ہو، تو کل تمہاری بہو تمہیں مارے گی چونکہ تم بوڑھی ہو چکی ہوگی، وہ جوان ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ کا جب میں غفیر لگا، میرے سرکار نے دیکھا، ختم کر دوں، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک جملہ میں درد میں ڈوبا ہوا بولو، شاید تمہارے دل کو لگ جائے گا۔ میری ماں کی عزت مت کرو، میرے باپ کی عزت میں، الحمدللہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے کافی ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کر لو، ان کے دامن پکڑ لو، ان کے پیر پکڑ لو۔ اب میں سناؤں گا، اللہ کے نبی بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آئی، کمر جھکی ہوئی ہے، جیسی وہ بوڑھی عورت قریب آتی گئی، میرا نبی کھڑا ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی کھڑا ہوتا چلا گیا، میرا نبی کھڑا ہو گیا، بوڑھی عورت قریب آئی، میرے نبی نے اپنے کاندھے سے اپنی چادر شریف کو اتارا، زمین پہ بچھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رحمت والی چادر، وہ رحمت والی چادر جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ عابدہ پاکیزہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اپنے نبی کی چادر کو ایک دن اپنے سر کے اوپر اوڑھ لیا تھا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے نور کا دھارا میرے سر کے اوپر گر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری وہ رحمت والی چادر تھی میرے نبی کے اللہ۔ وہ چادر نبی نے کہاں بچھا دی؟ زمین میں بچھا دی۔ کہاں بچھا دی؟ خدا کی قسم وہ چادر کا ٹکڑا ہمیں مل جاتا تو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے، سبحان اللہ۔ اگر وہ چادر کا ٹکڑا مل جاتا تو اپنے سر کا تاج بنا لیتے، اگر وہ چادر کا ٹکڑا مل جاتا تو خدا کی قسم ہماری قبر میں ہمارے سینے پر رکھ دیا جاتا تو بخشش تو ہماری ویسے ہی ہو جاتی۔ وہ چادر میرے نبی نے زمین پہ بچھا دی، بوڑھی عورت قریب آئی، میرے نبی نے اس کے بازو کو پکڑا اور بڑے پیار سے اس چادر رحمت پہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا، تعظیم میں کھڑا ہے میرا نبی۔ کون سا نبی جس کی تعظیم حضرت آدم نے کی ہے، جس کی تعظیم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نبی ابردا پیغمبر پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کو چھوڑ کر جتنے نبی ہیں سب نے میرے نبی کی تعظیم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہے، اور وہ بوڑھی عورت جب تک بولتی رہی میرا نبی خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ اور تو غور کرو، تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں کل ساس بننا ہے، اور جس کو ساس نہیں بننا ہے وہ میری بات کو نہ سنے، اور جس کو ساس بننا ہے وہ میری بات کو سنے۔ ساس بننا کہ نہیں بننا؟ ارے ہم تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں چاند جیسی دلہن لائے۔ اللہ کا نبی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، تعظیم کر رہا ہے۔ جب وہ بوڑھی عورت نے اپنی بات ختم کی، کہا محمد I am going now، محمد میں جا رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا I give you permission, you can go، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت نے نبی کو سلام کیا، میرے نبی نے بڑی محبت سے جواب دیا، رخصت ہو گئی۔ اب صحابہ کرام کو رہا نہ گیا، صحابہ کرام نے کہا مائی پیغمبر پروفٹ رسول اللہ we want to ask only one question، مائی پیغمبر پروفٹ رسول اللہ۔ ساتھ کے بولو سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک سوال ہے، میرے نبی نے فرمایا بولو۔ صحابہ نے کہا سرکار یہ کون بوڑھی عورت تھی، خوش نصیب عورت تھی جس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی چادر رحمت کو بچھا دیا؟ سبحان اللہ۔ یہ کون عورت ہے جس کے لیے اللہ کا نبی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا؟ یہ کون عورت ہے جس کی بات کو میرا نبی باغور سنتا رہا؟
سبحان اللہ. جب صحابہ نے اتنا کہا تو سنو میرے نبی کا جملہ، مچل جاؤ اور قربان جاوا، دادا میاں کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اتنی قیمتی بات. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو صحابہ کے کلیجے پھٹنے لگے. میرا نبی رونے لگا. صحابہ نے کہا سرکار بتائیے تو صحیح یہ کون عورت ہے جس کی تعظیم میں نبیوں کا امام کھڑا ہے، سبحان جس کی اللہ. تعظیم کے لیے رحمت للعالمین کی چادر بچھی ہے. میرے نبی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، میرے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، جب میں پیدا ہوا چھوٹا سا تھا تو میری ماں آمنہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی. جب میں پیدا ہوا تو 2 سال تک مجھے جس عورت نے دودھ پلایا، مجھے پالا، میری پرورش کی، مجھے کھلایا پلایا، وہی عورت میری ماں تائی حلیمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تائی حلیمہ ہے. جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام ہے تو پیٹ میں 9 مہینہ رکھنے والی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا میاں کا لال جو اپنی ماں کے اس احسان کا بدلہ اتار سکے؟ ہے کوئی نوجوان؟ بولو کمیٹی کے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں کمیٹی والے؟ کمیٹی والوں ہے تم میں کوئی ایسا جو اپنی ماں کا بدلہ اتار دے؟ بولو بولو بولو. اگر اتار سکو تو بتاؤ. لیکن بیوی کا بدلہ اتار سکتے ہو. اور تم اس سے ناراض مت ہونا، چپلیں مت برسانا. میں معافی چاہتا ہوں لیکن بات سچی کہہ رہا ہوں، ہے نا. اور جب تک تم میرا پیچھا کرو گے میں کار سے نکل کے بھاگ جاؤں گا. کمیٹی والے میری حفاظت بھی کر لیں گے. سب نوجوان بیٹھے مجھے بچا لیں. بچا لو گے نہیں بچاؤ گے؟ سینڈل بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کے، ہے نا. ہاں سنو، بیوی کا بدلہ اتر سکتا ہے لیکن ماں کا بدلہ نہیں اترے گا. اس لیے کہ بیوی سے جو تم کام لیتے ہو اس کے بدلے میں تم اس کا مہر دیتے ہو، نہ نفقہ دیتے ہو، رہنے کے لیے مکان دیتے ہو، کھانے کے لیے کھانا دیتے ہو، پہننے کے لیے کپڑا دیتے ہو، پینے کے لیے پانی دیتے ہو، میک اپ کے لیے سامان دیتے ہو، گالوں کے لیے کریم دیتے ہو، ہونٹوں کے لیے لپسٹک دیتے ہو، ناخنوں کے لیے نیل پالش دیتے ہو، رہنے کے لیے مکان دیتے ہو، اچھا سا بیڈ روم دے دیتے ہو، اے سی لگا دیتے ہو، گرم ہیٹر لگا دیتے ہو، اس کو زیور بھی دیتے ہو، سونے کا ٹیکا بھی دیتے ہو، سونے کا جھوکا بھی دیتے ہو، سونے کا ہار بھی دیتے ہو، چاندی کے کنگن بھی دیتے ہو. تم اپنی بیوی کا احسان اتار سکتے ہو لیکن ماں ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا سے قبر میں چلے جاؤ گے لیکن اپنی ماں باپ کا بدلہ نہیں اتار سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں اتار پاؤ. کیسے اتارو گے ماں باپ کا بدلہ؟ بولو. آؤ سنو، حضرت امام اعظم کے دربار میں. کس کے دربار میں؟ آج تو امام اعظم کا نام ہی نہیں لیا جاتا اسٹیجوں پر. مسلک امام اعظم تو آج لوگ بھول ہی چکے ہیں. جس امام کا ہم پر احسان ہے اس امام کا نام تو آج جانتے بھی نہیں لوگ. ان کا تو نعرہ بھی بھول گئے ہم. امام اعظم کا کتنا احسان ہے ہم پر اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا اگر علم کا ایک قطرہ مجھے مل جاتا تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا. سبحان اللہ. غلامی اگر مجھے مل جاتی. اتنا بڑا امام ہے امام اعظم، جو امام شافعی کا بھی امام ہے، امام مالک کا بھی امام ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی امام ہے، امام محمد کا بھی امام ہے، امام ابو یوسف کا بھی امام ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ان 4 لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے فول والے ہیں. امام اعظم کے، امام شافعی کے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل. اور سنو، میں ختم کر دوں گا اگر بولو گے. خاموشی کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاموشی کے ساتھ بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نوجوان آیا، ینگ یوتھ آیا، ہے نا. سندر پور کی طرح نوجوانوں کی طرح خوبصورت نوجوان امام اعظم کے دربار میں پہنچا. امام اعظم کو سمجھتے ہو نا؟ سمجھتے ہو نا؟ وہی امام اعظم جنہوں نے قرآن سے شریعت کے مسائل نکالے ہیں. انہی کا نام امام اعظم نعمان ابن ثابت ہے. نعمان ابن ثابت. نعمان ان کا نام ہے، ثابت ان کے والد کا نام ہے، امام اعظم ان کا لقب. سمجھ رہے؟ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ ان کا مزار پر انوار ہے، انہی کا نام ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دربار میں ایک شخص آیا، نوجوان آیا، عرض کرنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تو غور کرنا، اب تمہارے کام کی بات آ رہی ہے، اب تم خوش ہو جاؤ گی، مجھے امید ہے انعام بھی دو گی، اب تمہارے کام کی بات آ رہی ہے۔ ہاں، امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نوجوان آیا، امام اعظم سے پوچھتا اے امام، میں نے اپنی ماں کو، کس کو؟ کس کو؟ ماں کو۔ زور سے بولو، ماں کو۔ اتنی زور سے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بوڑھی ماں سن لے، ماں کو۔ اتنی زور سے اس قبرستان میں اگر کسی کی ماں لیٹی ہو تو وہ سن لے۔ ماں کو۔ امام اعظم سے کہنے لگا امام صاحب میں نے اپنی ماں کو 11 حج، کتنے؟ 11 حج، پلین سے نہیں، پانی والے جہاز سے نہیں، ایئر کنڈیشن بس سے نہیں، میٹرو ٹرین سے نہیں، راجدھانی تورنتوں سے نہیں۔ حضرت امام اعظم فرماتے بولو بولو۔ اس نوجوان نے کہا اے میرے امام، میں نے اپنی ماں کو 11 حج اپنے کاندھے پر بٹھال کر ننگے پاؤں گرم گرم ریت پر، اتنی گرم ریت اگر چنے ڈال دیے جائیں تو بھن جائیں گے، اتنی گرم ریت پر میں نے ننگے پاؤں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھال کر 11 حج کرا دیے ہیں۔ اے میرے امام، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کتنے حج کرائے؟ کیسے کرائے؟ اور تو خاموشی کے ساتھ زبان پہ بول دو تاکہ یاد ہو جائے، کہاں بیٹھ کر کرائے؟ ماں کاندھے پر ہے، خود زمین پہ چل رہا ہے، پیر میں چپل بھی نہیں، ننگے پیر ہے، گرم گرم راستہ ہے، ریت کا راستہ ہے، چنے ڈال دیے بھن جائیں گے، اتنے خطرناک ڈینجر راستے پہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھال کے 11 حج کرا دیے ہیں۔ کیا امام صاحب میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ تو اپنے امام کا جواب سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانوں، یہ تقریر کا پوائنٹ اپنے کیمروں میں نوٹ کر لو، اپنے موبائلوں میں کیچ کر لو۔ میرے امام کا وہ تاریخی جملہ سنو۔ میرے امام نے کہا اے نوجوان، تو یہ کہتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جب تو پیدا ہو رہا تھا، تیرے پیدا ہونے کے وقت میں تیری ماں کو درد کا جو پہلا جھٹکا لگا تھا، اس جھٹکے کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیدا ہونے کے وقت میں تیری ماں کو جو درد کا پہلا جھٹکا لگا تھا، اس جھٹکے کا درد بھی حق تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ تو بتاؤ، ہے کوئی ماں کا لال جو اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جب پیدائش کے وقت پہلے جھٹکے کا حق 11 حج اپنے کاندھے پر بٹھال کر کرانے والا بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کر پائیں گے؟ سبحان اللہ۔ حقیقی پیدا کرنے والا تو خدا ہے، لیکن سببی پیدا کرنے والا ہمارا باپ ہے، ہماری ماں۔ حقیقی پیدا کرنے والے تو رب کی ذات ہے، لیکن سببی طور پر پیدا کرنے والا ہمارا باپ ہے، ہماری ماں۔ اگر ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، ہماری ماں نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ اللہ غور تو، ماں وہ ہے جس نے نبیوں کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ماں وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت زکریا کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت یحییٰ کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت سلیمان کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت یعقوب و یوسف کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت دانیال کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے ابراہیم و اسماعیل کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے حضرت عبد القادر غوث اعظم کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے غریب نواز کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے شاہ جی میاں کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے محبوب الہی کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے نبیوں کو پیدا کیا، اور ماں وہ ہے جس نے کائنات کے امام الانبیاء آمنہ کے رسول اللہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔